الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کوہ درگ میں ایک صاحب کشف بزرگ رہا کرتے تھے۔ جب بذریعہ کشف انہیں معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک بچہ ہے جو مستقبل میں زمانے کا غوث بنے گا، انہوں نے اس بچے کی خدمت اپنے معمولات میں شامل کر لی۔ جب کسی نے اس کی حکمت پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس بچے کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو۔ یہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب لوگوں میں سے ہوگا، اور اس پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام جہان اس کے نور سے منور ہوگا۔ یہ بچہ اولین اور آخرین کا فخر ہوگا، نیز یہ میرا جنازہ بھی پڑھائے گا، اور حق تعالیٰ اس کی برکت سے میری مغفرت فرمائے گا۔ وہ شخص یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ جب صاحب کشف بزرگ کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دے کر نماز جنازہ کے لیے لایا گیا تو امام صاحب کا انتظار ہونے لگا۔ سوال کرنے والے کے دل میں یہ خیال آیا، ان بزرگ نے کیسے کہا تھا کہ میرا بچہ جنازہ پڑھائے گا؟ جنازہ تو تیار ہے مگر اس بچے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نوجوان کا یہ سوال کانوں سے ٹکرایا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ نوجوان کو بتایا گیا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو بچپن میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر نوجوان خود ہی آگے بڑھا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ بزرگ کی پیشین گوئی کی صداقت دیکھ کر سوال کرنے والا بھی اس نوجوان کی عظمت کا معترف ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بزرگ کی تمام پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئیں، اور زمانے نے اس نوجوان کے بلند و مقام مرتبے کو ملاحظہ کیا۔ پیارے ناظرین، بلند مقام مرتبہ پا کر اولین و آخرین کے فخر کا مستحق بننے والی وہ شخصیت سلطان العارفین، برہان العارفین، دلیل الواصلین، پیر پٹھان حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور جس بزرگ نے ان کے بلند رتبہ ہونے کی خوشخبری بچپن میں دی تھی وہ اس زمانے کے عارف باللہ تھے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ سلیمان چشتی نظامی توسوی کی ولادت باسعادت 1147 ہجری بمطابق 1770 میں گڑگوجی ضلع لورالائی بلوچستان پاکستان میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے قبل ایک مجذوب نے آپ کی پیدائش غوث زماں اور آپ کی ذات برکات سے مخلوق خدا کے فیض یاب ہونے کی بشارت دی تھی۔ آپ کا نام محمد سلیمان ہے، لوگ آپ کو پیر پٹھان کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کا تعلق افغانی قوم جعفر کے قبیلے رمدانی سے ہے۔ آپ کا رنگ گندمی، چہرہ گول چاند کی طرح چمکدار تھا، پیشانی کشادہ تھی جس پر سجدوں کی کثرت کا نشان نمایاں تھا، ناک زیادہ باریک تھی، ابرو باہم ملے ہوئے تھے، آنکھیں بہت خوبصورت تھیں جن میں سرما لگانے سے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا، دونوں گال بھرے ہوئے تھے، ہونٹ سرخ، دندان مبارک متوازن اور داڑھی گھنی تھی۔ آپ دراز قد تھے۔ آپ کی شکل و صورت پیران پیر غوث اعظم محی الدین حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے ملتی جلتی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی زکریا اور والدہ کا نام زلیخا ہے۔ آپ کے والد محترم علم و فضل کے مالک تھے۔ آپ کے بچپن میں ہی والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت والدہ محترمہ کے زیر سایہ ہوئی۔ والدہ ماجدہ نے آپ کو 4 برس کی عمر میں تعلیم قرآن کے لیے مدرسے میں داخل کیا۔ حفظ و ناظرہ کی تکمیل کے بعد آپ توسہ تشریف لے گئے اور حضرت میاں حسن علی سے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ مزید تعلیم کے لیے لانگ اور پھر علم و حکمت کے مرکز کوٹ مٹھن شریف ضلع رحیم یار خان کا سفر کیا، اور کوٹ مٹھن شریف میں شیخ طریقت حضرت قاضی محمد عاقل چشتی نظامی کے صاحبزادے حضرت علامہ خواجہ احمد علی چشتی نظامی کے زیر انتظام
درسگاہ میں شامل ہو کر علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے اور اساتذہ کی شفقت اور رات دن کی کوشش سے مرویجہ علوم پر دسترس حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کرام جنہیں حاجی صاحب کہا جاتا تھا زبردست عالم دین اور بہت بڑے ولی کامل تھے۔ حضرت محمد خواجہ سلیمان توسوی کچھ عرصہ ان سے پڑھا۔ حضرت حاجی صاحب نے کشف کے ذریعے اپنے اس بلند رتبہ شاگرد کی زندگی کے حالات جانے اور ایک روز زندگی کے یہ مراحل آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آپ پہلے تونسا شریف، پھر لانگ اور اس کے بعد کوٹ مٹھن جا کر علم حاصل کریں گے۔ وہاں مہار سے ایک کامل بزرگ آئیں گے، آپ ان سے بیعت کریں گے اور وہ آپ کو خلافت عطا کریں گے، اور آپ پھر تونسا شریف آ کر خلق خدا کو حق تعالیٰ کا راستہ بتائیں گے۔ اللہ عز و جل آپ کو بلند مرتبہ اور اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ پھر حاجی صاحب نے اپنے بیٹے کے متعلق یہ 3 وصیتیں فرمائی۔ میرے بیٹے کو تعلیم دینا، جب تک یہ زندہ رہے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، میرے بیٹے کے نزع کے وقت حاضر ہو کر اس کے ایمان کو شیطان لعین سے بچا لینا۔ آپ نے استاد محترم کی وصیت کو قبول فرمایا۔ استاد گرامی کے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ انسان کی تربیت میں استاد کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ استاد انسان کی علمی ترقی اور اخلاق و کردار سنوارنے کا سبب بنتا ہے، جس کی بدولت انسان معاشرے میں بلند و مقام مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی حضرت مولانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ اور آپ کے ہم سبق ساحل محمد قریشی کو درختوں سے بیر لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ دونوں بیر توڑنے چلے گئے۔ جب بیر توڑ چکے تو آپ کے رفیق نے کہا، پکے ہوئے بیر ہم کھا لیتے ہیں اور کچے بیر استاد صاحب کے لیے لے جاتے ہیں، ورنہ روزانہ استاد صاحب کی یہ یعنی بیر توڑ لانے کی فرمائش رہے گی۔ آپ نے یہ تجویز قبول نہ کی اور اس سے طویل مباحثہ کرنے کے بجائے ایک جملے میں اپنے رفیق کی اصلاح فرمائی، یہ خیانت ہے۔ لوگ اس وقت دیانت دار تھے۔